بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شام کے سائے گہرے ہو گئے تھے، سردیوں کی سرد ترین راتیں تھیں۔ ایسے میں ہر کوئی اپنے بستر میں دبکا خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف تھا، لیکن میری دکان ابھی تک کھلی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آج ایک بھی گاہک میری دکان پر نہ آیا تھا۔ میں شدید پریشانی اور مایوسی کی کیفیت میں گرفتار تھا۔ اس گلی میں جتنی بھی دکانیں تھیں سب 9 بجے بند ہو جایا کرتی تھیں، لیکن ایک واحد میری دکان تھی جسے میں 12-1 بجے سے پہلے بند ہی نہ کرتا تھا۔ ابھی بھی دکان پر بیٹھا منتظر نظروں سے گاہک کا انتظار کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں مزید بیٹھنے کا ارادہ ترک کر کے دکان کو تالا لگا دیتا، مجھے بچوں کے ہنسنے بولنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں حیران تھا کیونکہ آدھی رات کے اس پہر بھلا بچے اس گلی کی طرف کیسے آ سکتے تھے۔ وہ تعداد میں تقریباً 8-9 بچے تھے جو اسی دکان کی طرف آ رہے تھے۔ میری دکان کے پاس آ کر وہ رک چکے تھے، بڑے لالچی اور بھوکی نظروں سے مٹھائیوں پر نظر رکھ کر، جیسے وہ اسے کھانے کا ارادہ کر رہے ہوں۔ ان کے پہناوے دیکھ کر گمان ہوتا جس سے وہ انسان نہیں بلکہ کسی اور ہی مخلوق کے بچے ہیں۔ اتنے عجیب و غریب اور سفید آنکھوں والے وہ بچے اکیلے ہی تھے، ان کے ساتھ ان کا کوئی بھی بڑا موجود نہ تھا۔ مجھے وہ ننھے بچوں پر بڑا ترس آیا تھا۔ پھر میں نے اشارے سے انہیں اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، کیا تمہیں مٹھائی چاہیے؟ پورا دن ویسے بھی میری بالکل بھی سیل نہ ہوئی تھی، ایسے میں اگر میں چند مٹھائی ان بچوں کو دے دیتا تو کوئی بڑا نقصان نہ ہوتا۔ میں نے ایک کاغذ میں ان سارے بچوں کے لیے مٹھائی رکھی اور وہ مٹھائی ان کے حوالے کر دی۔ ان بچوں کو مٹھائی کی صورت میں گویا ہفتہ اقلیم کی دولت ہاتھ لگ گئی تھی۔ وہ ساری مٹھائی منٹوں میں چٹ کر گئے اور میری دکان کے قریب سے بھاگ لیے۔ ابھی میں دکان بند کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے اٹھ ہی رہا تھا کہ اچانک میری نظر کاؤنٹر پر پڑی۔ وہاں ایک چمکتی ہوئی انگوٹھی پڑی تھی۔ اس کی چمک اتنی گہری تھی کہ وہ کوئی عام انگوٹھی نظر نہ آ رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ یہ انگوٹھی آخر کہاں سے آئی۔ جیسے ہی میں نے اسے اٹھا کر دیکھا تو اچھل پڑا۔ اس میں لگا ننھا ہیرا اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا۔ تو کیا یہ ہیرے کی انگوٹھی ہے؟ لرزتے ہاتھوں سے میں نے وہ انگوٹھی اپنے پاس ایسے سنبھال لی جیسے وہ کوئی قیمتی خزانہ ہو۔ جلدی سے دکان بند کی اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ روزانہ کی طرح آج مجھ پر مایوسی کی کیفیت سوار نہ تھی، بلکہ ایک عجیب سی الجھن اور خوشی میں اپنے اندر محسوس کر رہا تھا۔ میرا نام سیف الرحمن ہے۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ یوں تو میں نے گریجویشن تک تعلیم حاصل کی تھی، نوکری کا خواب آنکھوں میں سجا کر میں نے پورے دل و جان سے محنت کر کے گریجویشن کیا تھا۔ ہمارا چھوٹا سا 2 کمروں کا مکان تھا۔ 3 بہنوں کی ذمہ داری میرے سر پر تھی۔ وہ تینوں مجھ سے چھوٹی تھیں، لیکن اب میں 25 سال کا ہو گیا تھا۔ وہ تینوں بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھیں۔ ان کی شادی کرنے کا خواب اماں ابا کی آنکھوں میں ہر وقت موجود رہتا تھا۔ مجھے بھی اس بات کا احساس تھا، میں ابا کی پریشانی سمجھ سکتا تھا۔ ابا نے بمشکل ہی گھر کا خرچہ چلا کر ہم 3 بہن بھائیوں کو پڑھایا لکھایا تھا۔ میرے دادا کی ایک بڑی مٹھائی کی دکان تھی، پھر میرے چچا وہ دکان نہ سنبھال سکے، انہوں نے کوئی دوسرا کاروبار کر لیا تھا۔ لیکن میرے ابا نے دادا کے ہی پیشے کو اپنانے کا سوچا اور وہ دکان ابا نے سنبھال لی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ سب کا نصیب ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ایسا ہی کچھ ابا کے ساتھ ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ دکان ابا کے ہاتھ لگی، دکان پوری طرح ٹھپ ہو گئی۔ پہلے جو شیشوں سے سجی چمکتی دھمکتی مٹھائیوں سے بھری ہوئی دکان ہوا کرتی تھی، اب وہ نقصان پہ نقصان ہونے کی وجہ سے بالکل ہی ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ جیسے تیسے کر کے ابا نے اکیلے ہی اس دکان کو چلایا۔ میں بھی اپنے فارغ وقت میں دکان پر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ ابا مجھے کہتے کہ تم بھی مٹھائی بنانے کا ہنر سیکھ لو۔ ہنر پوری زندگی کام آتا ہے، جبکہ تعلیم سے زیادہ آج کل ہنر کی ڈیمانڈ ہے۔ میں بچپن سے ہی یہ سب دیکھتا آ رہا تھا۔ مجھے اس کام سے بہت الجھن اور عجیب سی ناگواری محسوس ہوتی تھی۔ میں سوچتا کہ میں اپنی تعلیم مکمل کر کے کسی نہ کسی نوکری پر لگ جاؤں گا تاکہ اس کام سے جان چھوٹے، لیکن گریجویشن کیے ہوئے مجھے پورے 2 سال ہو گئے تھے۔ جوتیاں پٹکتے سڑک چھاپتے 2 سال تک مجھے آج تک نوکری نہ مل پائی تھی۔ ایسے میں ابا کی مدد کرنے کے خیال سے ان سے کام سیکھ رہا تھا۔ ابا مٹھائی بناتے تو میں ان کے پاس ہی کھڑا ہو جایا کرتا۔ نہیں جانتا تھا کہ یہی کام میرے نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ کچھ ایسا کہ اچانک ابا کا بلڈ پریشر ایک دن انتہائی ہائی ہوا کہ وہ بستر سے جا لگے۔
ڈاکٹر نے انہیں مزید کام کرنے سے منع کر دیا تھا۔ ان کا جسم اب پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو گیا تھا۔ ابا کسی صورت بھی دکان نہیں بند کرنا چاہتے تھے۔ جب میں کسی طرح بھی دکان پر بیٹھنے پر راضی نہ ہوا تو ابا مجھ سے ناراض ہو گئے۔ وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں بیماری کی حالت میں بھی دکان چلا لوں گا، لیکن اپنے باپ کا یہ پیشہ کسی حالت میں نہ بند ہونے دوں گا۔ وہ مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کر رہے تھے۔ آخر کار میں بھی ان کی باتوں میں آ گیا اور میں نے نوکری ڈھونڈنے کا ارادہ ترک کر کے ابا کے آبائی پیشے یعنی حلوائی بننے کا ہی سوچ لیا۔ تھوڑا بہت کام تو مجھے ابا کے ساتھ رہتے ہوئے ہی آ گیا تھا، مزید کام وہ مجھے سکھا دیتے۔ یوں ایک بار پھر سے اللہ کا نام لیتے ہوئے میں نے دکان سنبھال لی تھی۔ بھلے ہی ہمارے گھر میں غربت نے ڈیرے جما رکھے تھے، لیکن ابا اماں نے مجھ سمیت میری تینوں بہنوں کو بھی دینی تعلیم کی طرف بہت زیادہ راغب کیا تھا۔ میں 5 وقت کا نمازی تھا، ساتھ ہی رمضان کے روزے بھی پابندی سے رکھا کرتا۔ ہمارے پورے گھر میں غربت کے ساتھ ساتھ حالات اور بیماری کی تنگی بھی تھی، لیکن پھر بھی اس حالت میں بھی ہمارے گھر میں ایک سکون کی کیفیت تھی۔ گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہ تھا، نہ ہی کسی قسم کی نحوست کا راج تھا۔ ہاں یہ تھا کہ بہنوں کی وجہ سے اماں ابا اکثر پریشان رہتے تھے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ رشتے بھی اسی گھر میں آتے ہیں جہاں پر دولت کی ریل پیل ہو۔ میری سب سے بڑی بہن جو مجھ سے تو چھوٹی تھی، لیکن اب وہ 22 سال کی ہو چکی تھی۔ ایسے میں یہی اس کی صحیح عمر تھی شادی کی۔ اسی وجہ سے اماں ابا چاہتے تھے کہ جلد از جلد دونوں چھوٹی بہنوں کے ہاتھ پیلے کر دیے جائیں۔ اس کے بعد وہ میری اور سب سے چھوٹی والی کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ دکان پر بیٹھتے ہوئے مجھے ابھی 3 مہینے ہی ہوئے تھے، لیکن میں ابا کا کاروبار بالکل بھی چلانے کے لائق نہ ہوا تھا۔ ابھی بھی اتنی زیادہ سیل نہ ہوتی تھی کہ ہمارے گھر کے حالات بدل سکتے۔ آج جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا، اسے دیکھ کر میں شرمندہ رہ گیا۔ ہاتھ میں وہ قیمتی انگوٹھی تھامے جب میں گھر پہنچا تو اماں نے مجھ سے کھانا پوچھا۔ میں بالکل خاموش تھا۔ ابھی تک سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ سارے بچے کون تھے، اور کاؤنٹر پر اس طرح سے انگوٹھی رکھ کر گئے کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ اگر میں وہ انگوٹھی نہ دیکھ پاتا تو شاید وہ نیچے گر جاتی، لیکن وہ انگوٹھی ان بچوں کے پاس آئی کہاں سے؟ ایک تجسس تھا جو مجھ پر حاوی ہو گیا تھا۔ پھر اماں جیسے ہی کھانا رکھ کر میرے سامنے بیٹھی تو کہنے لگی، بیٹا گھر کا راشن ختم ہو گیا ہے، کیا کروں، اوپر سے تمہارے ابا کی دوائیاں بھی لے کر آنی ہیں۔ میں نے اپنی جیب سے پڑے ہوئے چند پیسے اور وہ انگوٹھی نکال کر اماں کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ اماں نے بیزاری سے اس انگوٹھی کو دیکھا، پھر کہنے لگی، مجھے بھلا اس کا کیا کرنا ہے؟ آج صرف اتنے ہی پیسوں کی سیل ہوئی کیا؟ وہ کچھ پریشان سی نظر آ رہی تھی۔ میں اماں سے رازداری سے کہنے لگا، یہ انگوٹھی بہت قیمتی ہے، ایسے لگتا ہے اس میں ہیرا جڑا ہوا ہے۔ اماں کو میری غائب دماغی پر شبہ تھا، جبھی تو مجھے اچنبھے سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ان کے یوں دیکھنے پر کہا کہ آپ ایک بار اسے سونار سے چیک کروا لینا، ہو سکتا تھا کہ میں سنگی اس کے بارے میں غلط خیالات رکھتا ہوں، یہ انگوٹھی اتنی قیمتی نہ ہو جتنا میں سمجھ رہا تھا۔ لیکن پھر بھی اماں سے یہ کہہ کر میں بستر میں لیٹ گیا تھا۔ میں دوپہر 2 بجے دکان پر چلا جایا کرتا تھا۔ اس دن بھی دکان پر چلا گیا۔ حسب معمول پورا دن فارغ بیٹھا مکھیاں مارتا رہا۔ ایک بھی گاہک مٹھائی خریدنے نہ آیا تھا۔ دراصل جس مارکیٹ میں میری دکان تھی، وہاں پر ایک بہت بڑی مٹھائی کی دکان بھی موجود تھی۔ اس دکان میں میری دکان سے زیادہ مزیدار مٹھائیاں اور ملازم کام کرتے تھے۔ وہ دکان اتنی بڑی تھی کہ کوئی بھی میری دکان سے مٹھائی لینا پسند نہ کرتا تھا۔ میں سوچتا کہ کاش میں بھی اتنی بڑی دکان کا مالک بن جاؤں تاکہ میرے گھر کے حالات بھی بدل جائیں۔ پورا دن انہی سوچوں میں گزر گیا، مجھے اماں کا خیال بھی نہ آ رہا تھا۔ نہ جانے وہ اس انگوٹھی کو سونار سے چیک کروا کے لائی ہوں گی یا اپنا اور میرا وہم سمجھ کر اسے یوں ہی کسی جگہ پر رکھ دیا ہوگا۔ یہی سوچتے سوچتے رات سر پر آ گئی تھی۔ آج بھی گلی میں سناٹا اور کالا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اچانک ہی قدموں کی دھمک سنائی دی، جیسے بہت سے لوگ مل کر اس دکان کی طرف آ رہے ہوں۔ میں نے دیکھا وہاں لوگوں کا ایک ہجوم تھا، جس میں مرد اور عورتوں کے ساتھ بچے بھی شامل تھے۔ وہ میری ہی دکان کی طرف آ رہے تھے۔ سارے لوگوں کی شکل اجنبی تھی، میں نے نہ پہچانتا تھا۔ ان سب لوگوں کے ایک جیسے کالے لباس مجھے حیرت میں مبتلا کر رہے تھے۔ پھر ان بچوں کو دیکھ کر میں چونک گیا۔ یہ وہی بچے تھے جو کل میری دکان پر مٹھائی مانگنے آئے تھے۔ مٹھائی کھانے کے بعد وہ کب میری دکان پر وہ انگوٹھی رکھ کر چلے گئے، مجھے پتہ ہی نہ چلا۔
میرا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ یہ سب یقیناً میرے پاس ہی آ رہے تھے۔ پھر وہ سارے لوگوں کا ہجوم میری دکان کے سامنے جمع ہو گیا۔ وہ سب مجھ سے مٹھائی نکالنے کا کہہ رہے تھے۔ میں نے ان سب کے کہنے پر بہت بڑے شاپر میں مٹھائی تول کر دے دی۔ اس میں سے ایک آدمی جو بڑے لمبے چوڑے قد کاٹ کا تھا، اس نے میرے ہاتھ میں ایک تھیلا تھمایا تھا۔ میں نے تھیلا کھول کر دیکھا، وہ نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ پھر وہ رازداری سے بھاری آواز میں کہنے لگا، میں تمہاری مٹھائی کے پیسے ہیں، کیا تمہیں ہمیں روزانہ اتنی مٹھائی دے سکتے ہو؟ کیونکہ ہم مٹھائی بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ مجھے بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ میں تو خوش تھا کہ کوئی مجھ سے مٹھائی خرید لے۔ میں فوراً کہنے لگا، جی جی کیوں نہیں۔ ان کے ساتھ ساری خواتین نقاب پوش تھیں۔ ان کی شکل نظر نہ آ رہی تھی۔ بچے بھی بڑے پیار سے مجھے دیکھنے میں مصروف تھے۔ شاید انہوں نے ہی اپنے رشتہ داروں کو بتایا تھا کہ میری دکان کی مٹھائی کس قدر ذائقے دار ہے۔ ان سب کے وجود سے عجیب سی خوشبو آ رہی تھی۔ آج تک میں نے کبھی ایسی خوشبو محسوس نہ کی تھی۔ پھر وہ تھوڑی دیر بعد سب کے سب چلے گئے، لیکن ان کے قدموں کے نشان دیکھ کر میں حیران تھا۔ وہ عام انسانی پاؤں جیسے نہ تھے، بلکہ بڑے بڑے عجیب پنجے ہیبت ناک مخلوق کے لگ رہے تھے۔ رات بھی گہری ہو گئی تھی۔ اب مجھے عجیب سا خوف محسوس ہوا تو میں نے جلدی سے دکان بند کی۔ پیسوں کا تھیلا اچھی طرح سے اپنے پاس چھپا لیا تھا، کیونکہ آج کل شہر کے حالات بھی اچھے نہ تھے۔ جیسے ہی گھر پہنچا تو اماں تو جیسے میری منتظر تھی۔ ان کے چہرے پر ایک خوشی تھی۔ میں حیران تھا کہ ابھی تو میں نے پیسوں کا وہ تھیلا ان کے حوالے بھی نہ کیا تھا۔ جب میرے بولنے سے پہلے ہی وہ کہنے لگی، بیٹا آج میں وہ انگوٹھی لے کر شہر والے سنار کے پاس گئی تھی۔ تم یقین کرو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ وہ انگوٹھی تو بہت اچھے داموں فروخت ہو گئی ہے۔ تمہارے باپ کی دوائی بھی آ گئی اور گھر میں راشن بھی ڈلوا لیا ہے۔ پھر بھی بہت سے پیسے بچ گئے ہیں۔ تو میرا شک صحیح ثابت ہوا تھا، وہ انگوٹھی واقعی ہیرے کی تھی۔ اماں کے چہرے پر سکون دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی تو میں نے وہ تھیلا بھی اماں کے حوالے کر دیا۔ وہ حیران تھی، کل انہیں ہیرے کی انگوٹھی ملی تھی تو آج پیسوں سے بھرا ہوا یہ تھیلا۔ پھر میں مسکراتے ہوئے اماں سے کہنے لگا، اماں لگتا ہے ہم سب کے اچھے دن آنے والے ہیں۔ آپ ابھی کسی آس پڑوس میں کچھ نہ بتائیے گا، میری مٹھائی بہت زیادہ تعداد میں فروخت ہونے لگی ہے، اس لیے کل مجھے جلدی بہت سی مٹھائی بنانی ہوگی، کیونکہ مجھے بہت بڑا آرڈر ملا ہے۔ اماں بہت خوش تھیں، پھر کہنے لگی، ٹھیک ہے تم اپنی تینوں بہنوں کو اپنے ساتھ لگا لینا، اس طرح تمہاری مدد بھی ہو جائے گی۔ دوسرے دن میں نے تازہ اور خستہ مٹھائیاں بنانا شروع کر دی۔ میں ابا کی مدد بھی لے رہا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ تجربے کار تھے۔ میں ان کے ہاتھ کا ذائقہ بھی مٹھائیوں میں شامل کرنا چاہتا تھا، تاکہ وہ لوگ جو تعداد میں کئی زیادہ تھے آج پھر آ کر وہ ساری مٹھائیاں مجھ سے خرید لیں۔ پھر تو جیسے ہر روز یہی ہونے لگا، وہ لوگ آتے اور میری دکان سے ساری مٹھائیاں لے کر چلے جاتے۔ دن بہ دن گھر کے حالات میں بہتری آ رہی تھی۔ اماں گھر چلانے کے ساتھ ساتھ ان پیسوں سے بچت کر کے بڑی بہن کا جہیز بھی بنا رہی تھیں۔ اب وہ ان کا رشتہ تلاش کر کے کہیں بھی بات پکی کر دینا چاہتی تھیں۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ ایک دو نہ صحیح ایک بہن کی ذمہ داری مجھ سے اچھی طرح سے ادا ہو جائے۔ میری دکان پر آنے والے آدھی رات کے اس پہر وہ لوگ اپنے ساتھ نہ صرف بچوں کو لے کر آتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ نقاب پوش عورت بھی ہوتی تھی۔ پھر ایک دن ایک آدمی کہنے لگا، کیا تم میرے ساتھ ہمارے گھر چل کر مٹھائیاں بنا سکتے ہو؟ کیونکہ ہمیں بہت زیادہ تعداد میں مٹھائیاں بنوانی ہیں۔ ہمارے گھر پر ایک بہت بڑی تقریب ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، اس شادی میں تو مٹھائی بنا سکتے ہو۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، وہ پہلے ہی مجھ پر بہت مہربان ہو رہے تھے۔ اگر میں ان کے گھر جا کر یہ کام کر دیتا تو شاید وہ مجھے اس سے بھی زیادہ پیسوں سے نوازتے۔ اس لیے میں نے فوراً ہی کہہ دیا، جی کیوں نہیں، میرا کام ہے مٹھائیاں بنانا، چاہے وہ آپ میری دکان سے خریدیں یا پھر میں آپ کے گھر آ کر بناؤں۔ اگر آپ کی بیٹی کی شادی ہے تو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ میں نے ساتھ ہی مبارکباد بھی دے دی تھی۔ دوسرے دن میں نے دکان نہ کھولنے کا فیصلہ کیا، بلکہ آدھی رات کو میں ان لوگوں کا انتظار کرنے لگا جو آ کر مجھے اپنے گھر لے کر جانے والے تھے، کیونکہ ان کے ہاں شادی کی تقریب تھی اور مجھے وہیں جا کر مٹھائی بنانی تھی۔ پھر جیسے ہی رات کے 2 بجے اچانک ہی لوگوں کا ایک ہجوم آیا تھا۔
اب وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ میں حیران تھا کہ ایک آدمی بھی آ کر مجھے اپنے ساتھ لے کر جا سکتا تھا، تو پھر اس ہجوم کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس ہجوم کے ساتھ ساتھ میں شہر سے بہت آگے نکل آیا تھا۔ اس راستے کو دیکھ کر میں بہت خوفزدہ تھا، کیونکہ بیچ میں قبرستان تھا اور اس سے گھنا جنگل جہاں پر کوئی بھی انسان آتا جاتا نہ تھا، لیکن یہ پورا ہجوم تو اسی طرف سے جا رہا تھا۔ تو کیا یہ اتنی دور سے میرے پاس مٹھائی لینے آتے تھے؟ اس سوچ نے مجھے ایک خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ ان سب کے چہرے سپاٹ تھے، وہ سب ایسے چل رہے تھے جیسے کسی ٹرانس کی کیفیت میں مبتلا ہوں، جبکہ میں دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ گھنے جنگلوں سے ہوتا ہوا جیسے ہی میں تھوڑی آگے گیا تو حیران رہ گیا۔ میرے سامنے ہی ایک بہت خوبصورت بنگلہ تھا جہاں پر چراغاں روشن تھا۔ تو کیا شادی اسی گھر میں تھی؟ اس بنگلے کے علاوہ یہاں پر 2 گھر اور بھی تھے جو بند پڑے تھے، وہاں پر کوئی بھی نہ رہتا تھا۔ اس بنگلے کی شان بھی نرالی تھی، کیونکہ لال اینٹوں سے بنایا یہ بنگلہ بہت خوبصورت تھا۔ پھر جیسے ہی میں بنگلے کے اندر گیا تو حیران رہ گیا۔ خوبصورت ملبوسات میں ملبوس نوجوان خوبصورت لڑکیاں اور میرے جیسے لڑکے وہاں پر گھوم رہے تھے، گویا شادی کی تقریب میں شامل ہوں۔ پھر وہ آدمی کہنے لگا میری بیٹی کی شادی ہے، لیکن 3 دن بعد 3 دن تک اس بنگلے میں بہت بڑی تقریب جاری رہے گی اور تم نے مٹھائی بنا کر ان سب کے سامنے پیش کرنی ہوگی۔ اس آدمی کی ہدایت پر میں مٹھائیاں بنانا شروع ہو چکا تھا۔ میں اپنے کام میں مصروف تھا کہ اچانک ہی میں نے ایک کمرے کی کھڑکی سے جھانکتے ہوئے ایک چہرے کو دیکھا۔ خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں، لال جوڑے میں ملبوس لمبے بالوں والی وہ لڑکی مسلسل مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ میں حیران تھا یہ کون ہے لال جوڑے میں؟ معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک دلہن ہے جس کی شادی ہو رہی ہے، لیکن ہو سکتا تھا کہ یہ میرا وہم ہو۔ یہ سوچ کر میں اپنا کام کرتا رہا، لیکن وہ لڑکی تو گویا مجھ پر ہی نظریں ٹکائے کھڑی تھی۔ میں بری طرح گھبرا رہا تھا کہ آخر اس طرح سے مجھے دیکھنے والی یہ لڑکی کون ہے۔ میں مٹھائی بنانے میں اس قدر مصروف تھا کہ مجھے اندازہ ہی نہ ہوا کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ پلٹ کر سامان اٹھانے لگا تھا کہ اچانک کسی کے وجود سے ٹکرایا۔ سامنے دیکھا تو حیران تھا، یہ وہی لڑکی تھی جو مجھے کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ میں گھبرا کر اس سے کہنے لگا۔ اس کا لال جوڑا بتا رہا تھا کہ یہی دلہن ہے۔ وہ کچھ پریشان اور اداس نظر آ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ میں بہت نرم دل کا مالک تھا، اس کی پریشانی دیکھ کر اسے کہنے لگا جی ہاں، کیوں نہیں، آپ کو کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہے تو میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں سب بتاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سب کی نظروں سے بچتی بچاتی مجھے اپنے کمرے میں لے آئی۔ میں کچھ گھبرا رہا تھا، آخر وہ مجھے کس کام کا کہنے والی تھی۔ لمبے لمبے سیاہ بالوں میں ملبوس وہ ایک خوبصورت لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ پھر وہ روتے ہوئے کہنے لگی میرا باپ زبردستی میری شادی کر رہا ہے، مجھے یہ شادی نہیں کرنی، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ مجھے یہاں سے بھگا کر لے جاؤ۔ میں حیران تھا بھلا میں یہ سب کیسے کر سکتا تھا؟ اگر ایسا کر لیتا تو میں اپنے ان محسنوں کو دھوکہ دے دیتا، لیکن وہ لڑکی بھی بہت مجبور اور لاچار نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس کی بات سے انکار کیا تو کہنے لگی جس سے میری شادی ہو رہی ہے وہ بہت ظالم ہے، پہلے بھی وہ 2 جگہ شادی کر چکا ہے، لیکن ہر بار اپنی بیوی کو مار کر اور کسی نئی نوجوان لڑکی سے شادی کر لیتا ہے۔ اس بار اس نے مجھے منتخب کیا ہے، اگر تم مجھ پر یہ احسان کر دو تو میں ساری زندگی تمہارا احسان نہ بھولوں گی۔ میں سوچنے لگا کہ میرے گھر میں بھی 3 جوان بہنیں ہیں، ایسے میں کسی لڑکی کی زندگی برباد ہوتے دیکھ میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے میں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر اس ساتھ میں اس لڑکی کو لے کر وہاں سے بھاگ آیا تھا۔ نہ جانے میں نے یہ صحیح فیصلہ کیا تھا یا نہیں، لیکن وہ لڑکی میرے ساتھ میرے گھر آ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی، میں نہیں جانتا تھا کہ اس میں کیا ہے، لیکن اس نے مدد کر کے بہت بڑا خطرہ مول لے لیا تھا۔ جیسے ہی اسے لے کر میں گھر آیا تو اماں اور بہنیں حیرت سے اس لڑکی کو دیکھنے لگیں۔ وہ سر جھکا کر کھڑی تھی تو میں نے انہیں ساری بات بتا دی کہ کس طرح اس کے گھر والے ایک پہلے سے شادی شدہ مرد سے زبردستی اس کی شادی کر رہے ہیں۔ اماں کو اس کا یوں آنا اچھا نہ لگا تھا، لیکن میرے کہنے پر اماں اس لڑکی کو رکھنے پر تیار ہو گئی تھیں۔ اب وہ لڑکی جس کا نام نیلو تھا وہ ہمارے ساتھ ہی اس گھر میں رہ رہی تھی۔
2 دن بعد ہی دکان کھول کر بیٹھ گیا۔ بری طرح گھبرا بھی رہا تھا کہ آدھی رات ہوتے ہی وہ لوگ ضرور میری دکان پر پہنچ جائیں گے۔ انہیں مجھ پر شک ہوگا کہ میں ان کی دلہن جس کی شادی ہونے والی تھی اسے بھگا کر لے آیا ہوں۔ کہیں وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس سوچ نے مجھے بہت زیادہ پریشان کر رکھا تھا۔ میرا معمول تھا کہ میں فارغ اوقات میں قرآن مجید کھول کر بیٹھ جایا کرتا۔ ابھی بھی اس پریشانی میں اللہ سے مدد مانگنے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اچانک اماں پریشان چہرہ لیے میری دکان پر آ کر کھڑی ہو گئیں۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، پھر مجھے کہنے لگی جلدی گھر چلو، تمہارے باپ کی حالت بہت خراب ہے۔ میں ان کی بات سن کر بری طرح گھبرا گیا، فوراً ہی دکان کو تالا لگایا اور بھاگم بھاگ گھر پہنچا تھا۔ اماں میرے پیچھے پیچھے چل رہی تھیں۔ جیسے ہی گھر کا دروازہ بجایا تو حیران رہ گیا، سامنے تو دروازہ کھولنے والی اماں ہی تھیں۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک سایہ سا میرے پیچھے سے غائب ہوا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سامنے کھڑی اماں پریشان چہرہ دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہوا بیٹا، تم اس وقت گھر؟ آج تو جلدی لوٹ آئے ہو۔ میرے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے۔ پھر اماں سے کہنے لگا، آپ ابھی تو میری دکان پر آئی تھیں کہ ابا کی طبیعت خراب ہے۔ اماں کے چہرے پر حیرانی تھی۔ وہ کہنے لگی، نہیں، تمہیں تو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو تمہاری بہن کا جوڑا سلائی کر رہی تھی۔ میرا دل بری طرح زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ سب میرے ساتھ دھوکہ ہوا تھا۔ تو دکان پر آنے والی وہ عورت کون تھی جو اماں کا روپ اختیار کر کے میری دکان پر آئی تھی؟ پھر تو جیسے ہر روز ہی میرے ساتھ کچھ نہ کچھ ہونے لگا۔ کبھی میری دکان پر ابا کے روپ میں کوئی آتا تو کبھی اماں کے روپ میں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ ہاں، لیکن جب سے وہ لڑکی میرے ساتھ اس بنگلے سے بھاگ کر آئی تھی، نہ تو میری دکان پر مٹھائی لینے وہ لوگ آ رہے تھے اور نہ ہی وہ لڑکی اس گھر سے جانے کا نام لے رہی تھی۔ حالانکہ میں اسے کئی بار کہہ چکا تھا کہ وہ واپس اپنے گھر جا سکتی ہے، لیکن نہ جانے وہ بڑی عجیب سی تھی۔ اماں سے کہتی کہ میں ساری زندگی آپ کی ملازمہ بن کر خدمت کروں گی، بس مجھے یہاں رہنے کی جگہ دے دو۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس کا مجھے بالکل بھی اندازہ نہ تھا۔ اس دن بھی رات کا 1 بجنے کو تھا۔ میں دکان بند کرنے کا سوچ ہی رہا تھا جب ایک لمبا چوڑا نقاب پوش آدمی میری دکان پر آیا۔ اس نے جیسے ہی چہرے سے نقاب نیچے کیا، میں اسے دیکھ کر اچھل پڑا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی شخص تھا جس کی بیٹی کی شادی تھی اور جس کی بیٹی کو میں اپنے ساتھ لے کر یہاں آ گیا تھا۔ تو گویا وہ آج مجھ سے بدلہ لینے میرے پاس آ گیا تھا۔ پھر وہ بھاری آواز میں کہنے لگا، تم نے وعدہ خلافی کی ہے۔ تم نے کہا تھا کہ 3 دن تک میری بیٹی کی میں شادی میں مٹھائی بناؤ گے، لیکن تم 1 دن بعد ہی وہاں سے فرار ہو گئے تھے۔ میں گھبراتے ہوئے اسے کہنے لگا کہ آپ کی بیٹی کی شادی ہو گئی ہے؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں، میری بیٹی کی شادی خیر و عافیت سے ہو گئی ہے، لیکن میں آج تم سے مٹھائی لینے آیا ہوں کیونکہ ہمارے بنگلے میں میلاد کی محفل ہے، اس لیے مجھے مٹھائی کی ضرورت ہے۔ تم یہ ساری مٹھائیاں ایک تھیلے میں ڈال دو۔ اس کی ہدایت پر میں نے وہ ساری مٹھائیاں ایک تھیلے میں ڈال دی تھیں۔ میں کچھ حیران پریشان تھا، یا تو یہ آدمی جھوٹ کہہ رہا تھا یا پھر وہ لڑکی جو وہاں سے بھاگ کر میرے ساتھ آ گئی تھی۔ اگر اس دن اس کی شادی نہیں تو پھر شادی کس کی تھی؟ اور اس لڑکی نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا تھا؟ میرے اندر ایک غصے کا ابال اٹھا تھا۔ میں گھر جا کر اس لڑکی سے بہت سے سوالات پوچھنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی گھر پہنچا تو وہ لڑکی جس کا نام نیلو تھا ہنس ہنس کر میری بہنوں سے باتیں کر رہی تھی۔ ان کے سامنے میں اس لڑکی سے کچھ بھی پوچھنے کی ہمت نہ کر سکا، خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لیکن دوسرے دن میں دکان پر نہ گیا، چھت پر موجود تھا جب وہ اکیلی چھت پر کھڑی تھی۔ جب میں نے غصے سے اس سے پوچھا کہ اس نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا تھا تو اچانک اماں آ گئی، کہنے لگی، تم اسے کچھ مت کہو، اسی کی وجہ سے تو ہمارے حالات بدلنے لگے ہیں۔ دیکھو تمہاری بہن کا اتنا اچھا رشتہ آ گیا، اور یہ جتنے بھی زیورات اپنے ساتھ لے کر آئی تھی اس نے سارے میرے حوالے کر دیے۔ کہنے لگی کہ ان زیورات کو بیچ کر آپ اپنی 3 بیٹیوں کی شادی کر دو۔ اس لڑکی کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے، اسی لیے تم آج کے بعد اسے کچھ بھی نہ کہو۔ میں بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ وہ بھی چپ چاپ اماں کے ساتھ نیچے چلی گئی۔ ایک عجیب سا تجسس میرے اندر جاگ گیا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر لڑکی نے یہ مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا۔ شاید اس دن اس کی شادی نہ تھی،
بلکہ اس شخص کی بیٹی دوسری تھی، اور یہ لڑکی جو مجھے بیوقوف بنا کر میرے ساتھ میرے گھر چلی آئی تھی کوئی اور ہے۔ پھر دوسری رات میں حتمی فیصلہ کر چکا تھا۔ میں ایک بار اسی بنگلے میں جا کر اس لڑکی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ گو کہ اس بنگلے میں جانے والا راستہ بہت پرخطر اور خوفناک تھا، لیکن پہلے بھی ہمت کر کے کسی طرح اس بنگلے میں پہنچ گیا تھا۔ جیسے ہی وہاں میں پہنچا، اچانک کسی نے مجھے دبوچ لیا۔ اس کا طاقتور وجود مجھ پر حاوی ہو گیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، لیکن وہ عجیب سا دکھنے والا شخص تھا جسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ مجھے گھسیٹتا ہوا اندر بنگلے میں لے کر جا رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کی میرے ساتھ ایسی کیا دشمنی تھی جو میرے ساتھ یہ سب کر رہا تھا۔ اچانک ہی وہاں پر سارے لوگوں کا ہجوم لگ گیا۔ وہ مجھے یوں دبوچ کر کھڑا تھا جس نے مجھے جان سے مار دینا چاہتا ہے۔ اس کی طاقت مجھ سے کہیں زیادہ تھی۔ عجیب و غریب لباس میں ملبوس وہ سارے مرد اور عورتیں میرے ارد گرد جمع تھے۔ اچانک ایک زوردار آواز گونجی تھی۔ اس آواز میں اس شخص کو مجھے چھوڑنے کا اشارہ دیا تھا۔ میں نے دیکھا خوفناک چہرے والا ایک آدمی زینے سے اترتا نیچے کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے سر پر ہیروں سے بنا ایک تاج رکھا تھا۔ اس کے ایک حکم پر اس ہجوم نے مجھے آزاد کر دیا تھا۔ میں سہما ہوا انہیں دیکھنے لگا۔ تبھی وہ زوردار آواز میں کہنے لگا، اس شخص نے بہت بڑا جرم کیا ہے، لیکن وہ میری بیٹی تھی، اس لیے سزا کا اختیار بھی میں ہی رکھتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ تو گویا وہ لڑکی مجھ سے جھوٹ بول کر میرے ساتھ فرار ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سب آپس میں کیا رشتہ رکھتے ہیں۔ تبھی وہ آدمی جو مجھے گھسیٹتا ہوا یہاں لے کر آیا تھا، اس لمبے چوڑے خوفناک آدمی سے کہنے لگا، آپ بھول گئے ہیں سردار کہ اس جنزادی سے میرا بھی ایک رشتہ تھا۔ عنقریب میری اور اس کی شادی ہونے والی تھی، لیکن اس نے یہاں سے اس آدم ذات کے ساتھ فرار ہو کر پورے قبیلے سے غداری کی ہے۔ خاموش ہو جاؤ، سردار نے ایک دھمکی آمیز لہجے میں سے کہا۔ پھر وہ خوفناک چہرے والا شخص میرے قریب آیا اور کہنے لگا، کہاں پر چھپایا ہے تم نے اسے؟ اگر اپنی بھلائی چاہتے ہو تو اسے لے کر یہاں پر آ جانا، ورنہ یہ ہجوم تمہارے گھر جا کر تباہی اور بربادی پھیلا دے گا، کیونکہ ہم انسانوں کی دنیا میں نہیں جانا چاہتے۔ ہم یہاں پر بہت خوش تھے، لیکن میری بیٹی جو اپنی زندگی سے خوش نہ تھی، وہ انسانوں کے ساتھ رہنے میں خوشی محسوس کرتی تھی، اسی لیے تو تمہارے ساتھ یہاں سے فرار ہوئی۔ میں ان کی کوئی بھی بات سمجھ نہ پا رہا تھا۔ وہ سب کون تھے اور مجھ سے یہ سب عجیب و غریب باتیں کیوں کر رہے تھے؟ میرے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دیکھ کر ہجوم سے ایک آدمی آگے بڑھا تھا۔ میں اسے پہچان گیا، یہ وہی تھا جو اس دن اپنی بیٹی کی شادی کے لیے مجھے یہاں لے کر آیا تھا اور کئی طریقے سے میری مدد بھی کر چکا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، تمہارے چہرے کے تاثرات بتا رہے ہیں کہ تم ابھی تک ہمارے بارے میں کچھ بھی نہ جان پائے ہو۔ تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہاری دکان پر آنے والے سب بچے جو بڑے عجیب و غریب دکھتے تھے، وہ سب ہمارے قبیلے کے ہی بچے تھے۔ وہ سب جنات کے بچے تھے۔ ہم سب جنات ہی ہیں، سالوں سے اس بنگلے میں رہتے ہیں۔ اب ہمارا قبیلہ پھل پھول کر سینکڑوں جنات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ہم اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے اکثر انسانوں کی دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ جب ہمارے بچے مٹھائی کھانا چاہتے تھے تو بغیر سوچے سمجھے انسانوں کی دنیا میں چلے گئے۔ وہاں تم نے ان پر مہربانی کی اور انہیں مٹھائی دے دی، لیکن گھر آ کر بھی وہ اس مٹھائی کا ذائقہ نہ بھولے تھے۔ جب بھی تو ہم روزانہ مٹھائی خریدنے تمہاری دکان پر چلے جاتے تھے۔ جب مٹھائی کھانے کی خواہش زیادہ بڑھتی تو ہم اپنی تقریب میں کسی نہ کسی انسان کو بلا لیتے ہیں۔ یوں وہ ہمارے لیے مٹھائیاں بناتا اور ہم سے ڈھیروں انعام لے کر اپنی دنیا میں واپس چلا جاتا ہے، لیکن تمہیں وہ انعام نہ مل سکا کیونکہ تم نے ہماری وعدہ خلافی کی تھی۔ 3 دن تک مٹھائی بنانے کا وعدہ کر کے تم ایک دن ہی مٹھائی بنا کر اس جنزادی کو ساتھ لے کر یہاں سے چلے گئے تھے۔ وہ جنزادی کوئی اور نہیں بلکہ اس سردار کی بیٹی ہے۔ عنقریب اس کی شادی ایک جنزادے سے ہونے والی تھی جس بات سے وہ خوش نہ تھی، اسی لیے تو وہ تمہارے ساتھ یہاں سے فرار ہوئی۔ اب تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ تم اسے واپس اس بنگلے میں چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اگر ہم جنات تمہارے انسانوں کی دنیا میں چلے گئے تو ہمارا واپس آنا ناممکن ہو جائے گا،
کیونکہ تمہارا بھی انسانوں کے درمیان رہنا مشکل ہو جائے گا۔ انہیں ہماری موجودگی محسوس ہوگی۔ تمہیں ہر صورت اس جنزادی کو اس قبیلے میں واپس لے کر آنا ہے۔ میں خوف سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ میں جو نئی نئی خواب آنکھوں میں سجا رہا تھا کہ عنقریب میری زندگی کے حالات بدل جائیں گے، لیکن یہ سارے تو جنات تھے، جبھی تو اتنی آسانی سے میرے حالات بدل رہے تھے۔ اسی لیے جنزادے اور سردار کے کہنے پر انہوں نے مجھے واپس اپنے گھر بھیج دیا تھا۔ میں جیسے ہی گھر پہنچا تو سامنے ہی وہ جنزادی بیٹھی تھی جو انسانی لڑکی کے روپ میں میرے گھر میں موجود تھی۔ آج میں اس کی حقیقت جان گیا تھا۔ سوچنے لگا کہ اماں کے پاس جو دولت کی ریل پیل شروع ہو گئی تھی وہ سب اس جنزادی کی وجہ سے تھی۔ اگر میں نے اسے کہا کہ میں اس کی حقیقت جان گیا ہوں تو کہیں یہ ہمارے گھر کے کسی فرد کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اب میں شدید شش و پنج میں مبتلا تھا۔ 2 دن گزر گئے لیکن میں اس جنزادی سے کچھ بھی نہ کہہ سکا، بلکہ اس کے سامنے یہی ظاہر کرتا رہا جیسے میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ دوسری طرف اماں کی بات سن کر میں حیران رہ گیا جب اس نے مجھ سے کہا کہ وہ اس لڑکی سے بہت متاثر ہے اور میری شادی اس سے کرنا چاہتی ہیں۔ میں اماں کو کیسے بتاتا کہ جس لڑکی کو وہ اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں وہ انسان نہیں بلکہ ایک جنزادی ہے۔ اگر میں ان جنات کا کام نہ کیا تو شاید وہ ہمارے گھر پہنچ جاتے اور پھر جو تباہی بربادی پھیلاتے، اسے دیکھ کر محلے والے ہمیں گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیتے۔ میں جلد از جلد ان کا کام کرنا چاہتا تھا۔ اس جنزادی کو اس کے قبیلے میں پہنچانا میری ذمہ داری تھی، کیونکہ میں ان سب سے وعدہ کر چکا تھا۔ اماں نے دونوں چھوٹی بہنوں کا رشتہ اچھی جگہ پر طے کر دیا تھا۔ اب ان کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ گھر میں خوب گہما گہمی تھی۔ اس بیچ میں کیسے اس جنزادی سے کہتا کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر واپس اپنے قبیلے میں چلی جائے۔ اگر وہ میری بات پر ناراض ہو گئی یا میری بہن کی شادی ہونے سے رک گئی تو ہمیں بدنامی سے کوئی بھی نہ بچا سکے گا۔ یوں کئی دن گزر گئے، ابھی تک جنات کی طرف سے کوئی رد عمل نہ ہوا تھا۔ دوسری طرف میری دکان بھی دن بدن ترقی کر رہی تھی، کیونکہ جنزادی نے نہ جانے ایسا کیا عمل کیا تھا کہ میری دکان گاہکوں کا رش بھرنے لگا تھا۔ اب میں نے دکان پر 2 ملازم بھی رکھ لیے تھے۔ جس دن بہن کی شادی تھی اس دن میں اپنے کمرے میں کسی کام سے گیا تھا۔ جب میں نے دلہن کے لباس میں ملبوس اس جنزادی کو سامنے کھڑے دیکھا، اس کا عکس شیشے میں نہ ابھر رہا تھا، لیکن زیورات سے لدی پھندی وہ میرے کمرے میں ایسے کھڑی تھی جیسے آج وہ بھی دلہن بن کر کسی سے شادی کر رہی ہو۔ میں اسے دیکھ کر چونک گیا، پھر غصے سے کہنے لگا کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ جنزادی نے میری آنکھوں میں دیکھا، پھر کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ تم میرے بارے میں سب کچھ جان چکے ہو۔ میں اندر تک انسان کا راز جان لیتی ہوں۔ تمہارا راز بھی مجھے معلوم ہو گیا ہے۔ آج تمہاری بہن کی شادی ہے، میں بھی اس دن دلہن بنی تھی، لیکن میری شادی نہ ہو سکی۔ اگر تم واپس مجھے اپنے قبیلے میں بھیجنا چاہتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو۔ اس طرح سے کوئی بھی جنزادہ مجھ سے شادی نہ کر سکے گا۔ مجھے اس جنزادی سے نفرت ہے جس سے میرے باپ نے میری شادی طے کی ہے۔ اگر تم نے مجھ سے شادی کر لی تو میری زندگی بچ جائے گی۔ میں بری طرح پھنس چکا تھا، کسی بھی صورت جنزادی سے شادی نہ کر سکتا تھا اور اپنی بہن کی شادی بھی خراب نہ کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے میں نے دل ہی دل میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ میں اللہ سے مدد مانگ رہا تھا کہ کسی طرح وہ میری جنزادی سے جان چھڑا دے۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں شعلے لپک رہے تھے، جیسے اسے میری آنکھوں میں انکار صاف نظر آ گیا ہو۔ ایک دم ہی وہ وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ میں شکر ادا کرتا باہر نکلا تھا۔ شادی کی تقریب میں اماں اسے ڈھونڈتی پھر رہی تھیں۔ مجھے ان کے اوپر بہت غصہ آیا۔ اگر وہ حقیقت سے واقف ہوتی تو شاید خوف کے مارے کبھی بھی اسے اس گھر میں برداشت نہ کرتی۔ نہ جانے وہ کہاں چھپ گئی تھی، لیکن وقتی طور پر میں اس کی چال بازی سے بچ گیا تھا۔ دونوں بہنوں کی شادی خیر و عافیت سے ہو گئی تھی، لیکن اس رات میں بستر پر سویا تو اچانک ہی ایسا محسوس ہوا جیسے میرے اوپر کوئی جھکا ہو۔ میں نے نیند میں آنکھیں کھولی تو ہڑبڑا کر رہ گیا۔ لمبے بالوں والی وہ جنزادی غضبناک نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر خوفناک لہجے میں کہنے لگی، اگر میں اپنے قبیلے میں واپس گئی تو تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔
ورنہ مجھے اسی جنات سے شادی کرنی پڑے گی۔ اب یاد رکھنا، میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے تمہارے حالات بدلے، تمہاری زندگی بدل ڈالی، صرف اسی لالچ میں کہ تم مجھ سے شادی کرو گے۔ میں پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ آج اس کا اصلی روپ دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ وہ اتنی خوفناک تھی کہ کسی بھی انسان کے پسینے چھوٹ جائے، اور ایسا ہی میرے ساتھ ہوا تھا۔ اماں اور ابا حیران تھے کہ وہ لڑکی کہاں چلی گئی جو اتنی خوبصورت تھی، جسے اماں اپنی بہو بنانے کی خواہش رکھتی تھی، لیکن اب وہ ان کے سامنے نہ آتی تھی۔ ہاں، ہر رات وہ میرے سامنے ضرور موجود ہوتی، مجھے اس قدر ڈراتی دھمکاتی کہ میں پوری رات نہ سو پاتا تھا۔ دوسری طرف جیسے ہی میں آدھی رات کو دکان پر بیٹھتا تو وہ جنات کا ہجوم میری دکان پر موجود ہوتا۔ وہ اپنی جنزادی کو تلاش کر رہے تھے جو نہ جانے کہاں چھپ گئی تھی۔ ہاں، ہر رات وہ میرے سامنے ضرور موجود ہوتی تھی۔ وہ نیک جنات کہتے کہ ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، ہاں لیکن اپنی جنزادی کو واپس اپنے قبیلے میں لے کر جائیں گے۔ اس ساری صورتحال سے میں بڑا پریشان رہنے لگا تھا۔ ایک دن دکان کا سامان لینے شہر گیا تو وہاں میں نے لوگوں کا ایک رش دیکھا۔ میں حیران تھا کہ وہاں سارے لوگ کیوں جمع ہیں۔ جیسے ہی آگے بڑھا تو معلوم ہوا کہ ایک بہت پہنچا ہوا عامل اس شہر میں آیا ہے، جو ملک گھومتا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کا علاج کر چکا ہے، کتنے لوگوں کی پریشانیوں کو اپنے علاج کی وجہ سے دور کر چکا ہے۔ اور لوگوں کی طرح میں بھی پریشان تو تھا۔ سوچنے لگا کیوں نہ اسی عامل سے مدد لی جائے۔ یہی سوچ کر میں اس کے آستانے پر پہنچ گیا۔ کافی دیر بعد میرا نمبر آیا تھا۔ میں جیسے ہی اس کے سامنے گیا تو حیران رہ گیا۔ سفید داڑھی، نورانی چہرے والا شخص میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں بھوری تھیں، لیکن آنکھیں بند کر کے وہ بھی پڑتا بہت پروقار شخصیت کا مالک لگ رہا تھا۔ کیوں پریشان ہو بیٹا؟ وہ نرم لہجے میں مجھ سے پوچھنے لگے۔ میں نے بھی دل کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا، جو واقعات میرے ساتھ پیش آئے تھے۔ میں نے انہیں وہ سب بتا دیے۔ وہ غور سے سنتے رہے، پھر کہنے لگے، ان سب میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، تم نے اس پر سب انجانے میں کیا۔ اگر تمہارے حالات بدلے ہیں تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، لیکن ذریعہ جنات بنے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارا ذائقہ دار مٹھائی کھا کر وہ تم سے خوش ہوئے ہوں، لیکن وہ جنسادی جس نے تمہیں مہرہ بنا کر استعمال کیا، وہ مزید اب تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ تمہیں میرا بتایا ہوا ایک عمل کرنا ہوگا، اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے تمہارا پیچھا چھوڑ دے گی۔ اس شیشے کی بوتل میں دم کیا ہوا پانی ہے۔ جیسے ہی رات وہ جنزادی تمہارے سامنے آئے، تم نے اس کے اوپر چھڑک دینا ہے۔ اس طرح سے وہ تمہارے کمرے میں قید ہو کر رہ جائے گی، لیکن یہ کرنے سے پہلے تمہیں ان جنات کو پہلے سے بتانا ہوگا۔ جب وہ جنزادی تمہارے پاس آئے گی، اسی رات وہ جنات بھی تمہارے کمرے میں پہنچ جائیں گے۔ یوں ان سب کا آمنا سامنا ہوگا تو وہ کسی نہ کسی طرح جنزادی کو بھی اپنے قبیلے میں واپس لے کر چلے جائیں گے، لیکن جنات کے آنے کے آثار گھر میں موجود سب لوگ سمجھ جائیں گے۔ اسی لیے اس دن تمہارا گھر خالی ہونا چاہیے، سوائے تمہارے گھر میں کوئی دوسرا موجود نہ ہو، تو ایسا نہ ہو کہ کسی کے ذہن پر اس بات کے برے اثرات ہو جائیں۔ میں اس بزرگ عامل کی بات بہت اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ یہ کام تھوڑا مشکل تھا، لیکن ناممکن نہیں، اور مجھ سے اکیلے ہی یہ سب کرنا تھا۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا واپس لوٹ آیا تھا۔ ہدیے کے نام پر انہوں نے مجھ سے 1 روپیہ بھی نہ لیا تھا۔ دنیا میں کس قدر بے لوث انسان ہوتے ہیں جو کسی غیر انسان کی یوں مدد کرتے ہیں کہ کوئی اپنا بھی نہیں کر سکتا۔ اب یہ کام مجھے جلد از جلد کرنا تھا۔ پھر ایک دن آخر کار مجھے یہ موقع ہاتھ آ ہی گیا۔ اس رات میں جنات کے قبیلے میں اکیلا ہی چلا گیا تھا۔ ان سے مدد لی۔ وہی جنزادہ میرے سامنے تھا جو سب سے پہلے میری دکان پر میری مدد کرنے آیا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ دوسرے جنات کے ساتھ اس دن میرے گھر میں ضرور موجود ہوگا۔ جب میں نے یہ عمل کرنا تھا، پھر اماں اور چھوٹی بہن ابا کے ساتھ دوسری بہنوں کے سسرال گئی تو انہوں نے مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہا، لیکن میں نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ ایسا موقع مجھے دوبارہ ہاتھ نہ لگنا تھا۔ جیسے ہی گھر خالی ہوا تو مجھے عجیب سے خوف نے گھیر لیا۔ اس رات وہ جنزادی ضرور میرے سامنے آتی، کیونکہ مجھے تنہا پا کر وہ اسی بات پر اصرار کرتی کہ میں جلد سے جلد اسے شادی کر لوں تاکہ وہ بھی اپنے قبیلے میں واپس چلی جائے۔ لیکن میں ایک انسان ہو کر اس جنزادی سے کیسے نکاح کر سکتا تھا، جبکہ میں اس سے شدید خوفزدہ بھی تھا۔ اس پوری رات میں سو نہ سکا تھا۔ جیسے ہی رات کے 12 بجے
کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی۔ دیوار پر پڑا ہوا سایہ بہت بھیانک تھا۔ سامنے ایک شیشہ بھی لگا تھا، لیکن جنزادی کی شبیہ اس شیشے پر نہ ابھری تھی۔ وہ آج پھر اپنے خوفزدہ روپ میں میرے سامنے موجود تھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، نہ جانے جنات اس گھر میں موجود ہوں گے بھی یا نہیں، جو جنزادی کو اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں۔ جوں ہی میں نے بوتل کا پانی جنزادی پر پھینکا، وہ سامنے بنی دیوار میں پیوست ہو گئی، لیکن اس کا سایہ ابھی بھی وہاں پر موجود تھا۔ پورا کمرہ دھوئیں سے بھر گیا۔ اچانک ہی ہاں کی آوازیں پورے کمرے میں گونجنے لگیں۔ اس کا مطلب تھا کہ میرے علاوہ بھی یہاں پر کوئی دوسری مخلوق بھی موجود تھی۔ لیکن یہ کیا؟ میں دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ جب میں نے جنات کا ایک ہجوم دیکھا تھا، وہ جن زادہ ایک عمل کر رہا تھا۔ جنزادی ان کے سامنے موجود تھی، ان کے ساتھ جانے سے انکاری تھی، لیکن سب کی طاقت نے اسے یہاں سے جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کی شعلہ بار نگاہیں مجھ پر جمی تھیں، کیونکہ میں نے اس کے ساتھ غداری کی تھی۔ وہ شاید بھول گئی تھی کہ اس نے بھی مجھ سے جھوٹ بول کر میرے ساتھ یہ سب کیا تھا۔ نہ وہ مجھ سے یہ سب جھوٹ کہتی اور نہ ہی میں ترس کھا کر اسے اپنے ساتھ اس کے قبیلے سے اپنے گھر لے کر آتا۔ وہ ان سب کی طاقت کے آگے بے بس تھی۔ بالآخر جنات اپنی جنزادی کو واپس قبیلے میں لے کر چلے گئے تھے۔ میں ابھی تک بالکل سن بیٹھا تھا۔ یہ سب جو بھی میرے سامنے ہوا تھا، یہ سب دیکھنا اتنا آسان بھی نہ تھا۔ ان کے خوفناک روپ کی دہشت میرے اندر ابھی بھی موجود تھی۔ دوسرے دن اماں، ابا اور چھوٹی بہن گھر آ گئے تھے۔ اماں بار بار مجھے کہہ رہی تھی کہ میں اتنا پریشان نظر کیوں آ رہا ہوں، لیکن میں نے انہیں کچھ بھی نہ بتایا۔ میں کسی طرح بھی انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گھر میں اب سکون تھا، خوشحالی تھی۔ ساتھ ہی افسوس بھی ہوتا کہ میں اس جنزادی کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا۔ بس دعا کرتا ہوں کہ وہ جہاں رہے خوش رہے۔ لیکن ایک دن اماں ہاتھ میں ایک پوٹلی تھامے چلی آئیں۔ یہ اس لڑکی کی ہے، تم جا کر اسے کیوں نہیں دے کر آتے؟ یہ پوٹلی جنزادی کی ہی تھی۔ میں نے اسے اماں کے سامنے ہی کھول کر دیکھا تو حیرت سے دنگ رہ گیا۔ وہ زیورات سے بھری ہوئی تھی۔ ایسا لگتا کہ سارے زیورات اسی جنزادی کے تھے، جو قبیلے سے آتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ میں نے اسے امانت سمجھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا۔ سوچنے لگا کہ کبھی نہ کبھی اس جنزادی سے ملاقات ہوگی تو میں اسے اس کی امانت اس کے حوالے کر دوں گا۔ اب میری دکان شہر کی سب سے بڑی دکان میں شامل ہوتی تھی، لیکن ایک رات جب میں دکان پر اکیلا تھا، سارے ملازم چھٹی لے کر چلے گئے تھے۔ میں بھی دکان بند کرنے کا سوچ رہا تھا جب لال جوڑے میں ملبوس ایک عورت اور اس کے ساتھ ایک آدمی دکان پر مٹھائی لینے آئے تھے۔ عورت نے نقاب لگا رکھا تھا، لیکن جیسے ہی میں مٹھائی دینے لگا، اس کا نقاب نیچے ہوا تھا۔ میں دیکھ کے چونک گیا۔ یہ وہی جنزادی تھی جو آج اپنے شوہر کے ساتھ میری دکان پر مٹھائی لینے آئی تھی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر میری یہ ویڈیو اور سٹوری آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے۔